اتنا بڑا گناہ ہے اس وقت کہ ہم پاکستان کو جو جس دورائے پہ کھڑا کر دیا ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو اتارو تو گڈ، سب کچھ ہم آپ کا ٹھیک کر دیں۔ کیوں بھائی ٹھیک کر دو گے؟ تمہارے باپ لگتے ہو، آپ ہمارے سے ووٹیں لے کے گئے، آپ جیتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ مل ملا کے کہ ایک بندے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ایسے چلے گا نہیں۔ اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ اور زیادہ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ ٹی کونسل نے اس چیز کو، اس خط کو، جو لیٹر آیا اس کو اتھینٹیکیٹ کر دیا ہے، مور ثبت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی فورم نہیں ہے نا۔ ابھی یا ہم جا کے کوئی اس کے فورنزک کرائیں گے کہ ایک سفیر ہے، وہ اگر آپ کو مراسلہ بھیج رہا ہے اور ساری اتھینٹیکیشن ہوگی اس کی کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی، یہ سارا کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی ان چوروں لٹیروں کا ساتھ دیتا ہے تو میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس کے لیے جو بیسٹ طریقہ ہے، مردوں والی حرکت تو یہ ہوتی ہے کہ میں نہیں مانتا عمران خان کی پالیسی کو، یہ رہا ریزائن، اور آپ الیکشن لڑیں، واپس آئیں۔ اس کے بعد دوسرے وہ لوگ جو عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، وہ اسی طرح نہیں ہے کہ انتظار کرے گا کہ ادھر سے حالات دیکھو اچھے ہو جائے تو ادھر چلا جاؤں گا، ادھر اچھے ہوئے تو ادھر ہو جاؤں گا۔ اس چیز کو کہتے ہیں لوگ لوٹا، جو نارمل ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، جس نے کچھ دے دیا، پانی بھر دیا، اس کی طرف اٹھا کے چلے گئے۔ تو یہ جب نظریاتی سیاست آپ کرتے ہیں تو وہ مشکل ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلی دفعہ 74 سال میں پہلی دفعہ کوئی ایک نظریاتی آدمی آیا اور پاکستان کا درد دل میں رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ پچھلے اکتوبر سے لگے ہوئے امریکہ کے ساتھ مل کے پوری پلاننگ ہو رہی ہے کہ جناب کیسے اس کو، عمران خان کو ہم نے ہٹانا ہے، کیونکہ اگر یہ رہے گا تو پاکستان تو خوددار ملک رہے گا، پاکستان کی تو آزاد خارجہ پالیسی رہے گی، پاکستان تو جنگوں میں ساتھ نہیں دے گا، پاکستان تو اپنے بندے نہیں مروائے، ہمارے لوگوں کی کیا خون کی قیمت کچھ نہیں ہے۔ آپ کا ایک آدمی اگر کہیں باہر کے ملکوں کا، یورپین کا ایک آدمی کی کہیں موت ہو جاتی ہے نا تو یہ پورا آسمان اٹھا لیتے ہیں۔ وہاں کا کتا بھی مر جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارسلان کیانی ایک انتہائی خوبصورت شخصیت کے ساتھ موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان کے یہ سپاہی ہیں حقیقی معنوں میں، اور اگر ہم بات کریں تو یہ عمران خان کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، ایفرٹس بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حلقہ PP7 پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بریگیڈیئر ریٹائر شاذ الحق جنجوعہ صاحب۔ آج جو پروگرام ان کے ساتھ کریں گے، جو گفتگو کریں گے، وہ بالخصوص ہم بات کریں گے کہ ملکی اگر ہم سیاست کو دیکھیں، سیاسی صورتحال کو دیکھیں، اپوزیشن کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کے علاوہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے، جس طرح سے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے، اور کیا عدم اعتماد کامیاب ہوگا، تو ان سے پوچھیں گے، ان سے یہ جانیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا اوپینین ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت تنہا ہیں، اور انہوں نے جو اس خط کے حوالے سے انہوں نے بات کی، گفتگو کی، اس حوالے سے ان کی کیا اوپینین ہے، ان کی کیا رائے ہیں، اور مختلف جو سوالات ہیں بالخصوص اپنے حلقے کے حوالے سے اس کے جو مسائل ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو انہی کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اور بنڈل آف تھینکس، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا، اور اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، ایک عجیب و غریب سا سما بنا ہوا ہے سیاست میں، قومی سطح کی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کو آپ دیکھیں، عدم اعتماد کی تحریک ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ بھی اس وقت بغاوت کر چکے ہیں، منحرف جو قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کی بات کریں، اس کے علاوہ اتحادیوں کی بات کریں، انہوں نے بھی عمران خان کو چھوڑ دیا ہے تقریباً۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی، اور موجودہ جو صورتحال ہے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی تو یہ ضروری سوال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ تو اتوار کو ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پاس جس طرح کل پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں بھی کہا ہے کہ دو راستے ہیں ہمارے پاس، اور یہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کے موڑ کبھی کبھی آتے ہیں جب آپ ایک دو رائے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے ایک سڑک پہ جانا ہوتا ہے اور اس کا اینڈ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی جگہ ہے جہاں میں محفوظ طریقے سے پہنچوں گا، جہاں میری
آنے والی نسلیں کیسے رہیں گی، اور یہ بڑا سوچ سمجھ کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میرے اپنے ذاتی خیال میں عمران خان آلریڈی یہ جنگ جیت چکے ہیں، دونوں صورتوں میں۔ عدم اعتماد اگر کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو عمران خان جیت چکا ہے، نہیں ہوتی تو تب بھی وہ جیت چکا ہے۔ اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کو پہلی دفعہ ایکچول سیاست کرنے کا موقع ملا ہے۔ جو لیبل ان پہ لگتے رہے وہ اس وقت ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی اس نے پرائم منسٹر عمران خان نے سٹرگل ابھی شروع کیا ہے، ایکچول یہ آغاز ہے، اس کو انیشیل سٹیج کہہ سکتے یہ آغاز ہے پاکستان کی کامیابی کا، پاکستان کی حفاظت کا آغاز ہے، ہیں۔ اور صاحب اچھے ایک طریقے سے کرنا خط ہے۔ جو ہے خان صاحب نے جلسے میں بھی سب کو بتایا کہ سنگین نتائج کی دھمکیاں ملی ہیں اور یہاں پر بیرونی سازشیں انوالو ہیں، تو اس کے حوالے سے آج بھی کل بھی آپ دیکھیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اس میں کوئی ایسا جو وہ بات کر رہی ہے یہ ریئل بیس میں ہوگی؟ یہ 200% سچی بات ہے، یہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ پہلی بات ہے، یہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا، یہ جب سے ہمارا ملک بنا ہے اس وقت سے ایسے ہو رہا ہے۔ یہ تو بات کرتے ہیں نا ذوالفقار علی بھٹو کی، میں اس سے پہلے ایوب خان کی ایک کتاب ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز، مطلب ہے برابر ہوں ہمارے حکمران مت بنے۔ اس نے ایوب خان نے یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے جو آج عمران خان بھی بات کر رہے ہیں، اور ایوب خان نے کیا تھا، اس کے بعد دیکھ لیں جو ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بات کی، آزاد خارجہ پالیسی کی جسے بات کرتے ہیں آپ، جو ابھی عمران خان کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر جنرل ضیاء الحق، جی جنرل ضیاء الحق افغان وار کے بعد جب تگڑی پوزیشن میں آ گئے تو اس نے تھوڑی آنکھیں دکھانا شروع کی، تو جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جنرل مشرف، کیونکہ وہ ڈرون حملے تھوڑے کم کرواتا تھا، ہوتے تھے لیکن وہ کنڈیم کرتا ہوتا تھا، وہ کہتا ہوتا اس کے دور میں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ 10 ڈرون اٹیکس ہوئے۔ تو یہ جو ابھی عدم اعتماد کر رہے ہیں یہ اس وقت بھی شامل تھے اس میں، اور یہ جا کے کہتے تھے کہ آپ ہمیں موقع دیں، یہ تو بیچ میں رکاوٹ کبھی کبھی ڈال دیتا ہے، سموتھ کام نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، جو 410 ڈرون اٹیکس ہوئے ان کے دور میں، نواز شریف اور زرداری، 410 ڈرون اٹیکس ہوئے، اور کسی نے ایک کبھی زندگی میں کنڈمنیشن کا ایک ورڈ تک استعمال نہیں کیا، اور اس میں ہم لوگوں کی جسے کہتے ہیں نا ہپنوٹزم ٹائپ کیا گیا، ایک مہم چلائی گئی کہ لوگوں کو بالکل بے حس کر دیا گیا، جبکہ اس وقت بھی لوگ روتے ہوتے تھے، لیکن ایک سینیریو بنا دیا، اور اسی کے وہ لوگ عادی ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کو ایک میسیج دے دوں اسی جی کہ وہ بالکل بھی گھبرائے نہیں، اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ خان صاحب کو بھی میسیج یہی ہوتا ہے میرا کہ انہوں نے بھی نہیں گھبرانا، اس وجہ سے نہیں گھبرانا کہ ابھی لوگ جاگ چکے ہیں، کے پی کے رزلٹ آپ کے سامنے آ گئے ہیں، جہاں پہ ان لوگوں کا یہ جو چور پارٹی ہے، میں نے ابھی تو چوروں کے ساتھ وطن فروش بھی کہنے میں مجھے کوئی وہ شرم نہیں محسوس ہوتی، تو ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کا میسیج ان کو کے پی کے نے جواب دے دیا ہے۔ ایبٹ آباد اور مانسیرا ہارنا جو ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس چیز کو، اس خط کو جو لیٹر آیا اس کو اتھینٹیکیٹ کر دیا ہے، مور ثبت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی فورم نہیں ہے نا، ابھی یا ہم جا کے کوئی اس کے فورنزک کرائیں گے کہ ایک سفیر ہے وہ اگر آپ کو مراسلہ بھیج رہا ہے اور ساری اتھینٹیکیشن ہوگی اس کے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی یہ سارا کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی ان چوروں لٹیروں کا ساتھ دیتا ہے تو میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں۔
اس کے لیے ہم سب کو چھوڑ دیں صرف پی ٹی آئی کو، انہوں نے تو کرنا ہے، وہ تو ایک نظریے پہ کھڑے ہیں، باقی جو عام پبلک ہے، جو دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان ضرور سوچیں، کیا آپ نے اسی طرح رہنا ہے؟ کیا آپ کی آنے والی نسلیں ایسے ہی آپ چاہتے ہیں رہیں، اور کچھ گنے چنے لوگ بندے خرید کے آپ کے اوپر مسلط کر دیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر 100 لوگ جیت کے جاتے ہیں، پھر الیکشن ہوتے کس لیے؟ الیکشن ہونے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے 100 بندے سلیکٹ ہوتے ہیں جی، آپ نے ہر بندے کی قیمت لگانی ہے اس بکرے کی، اور آپ نے جناب اگلے، یہ تو پھر بھی 3.5 سال گزر گئے ہیں، آپ 1 سال میں ان پہ پیسہ لگائیں، الیکشن پھر ختم کر دیں۔ یہ 15-20 ارب جو آپ الیکشن پہ خرچ کرتے ہیں، وہ 15-20 ان چوروں نے بکنا ہے جب، تو آپ کس لیے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل سے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ووٹ دیا ہے، کیا آ کے وہ ان سے پوچھا انہوں نے کہ ہم جا رہے ہیں؟ لوگ تو سارے سڑکوں پہ کھڑے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیں گے تو وہ آپ سے بات کریں گے۔ ان کے ووٹ کو آپ نے ذلیل کر دیا ہے۔ اگر آپ میں بہت غیرت تھی تو آپ ریزائن دیتے، جو بیسٹ طریقہ ہے۔ مردوں والی حرکت تو یہ ہوتی ہے کہ میں نہیں مانتا عمران خان کی پالیسی کو، یہ رہا ریزائن، اور آپ الیکشن لڑیں، واپس آئیں۔ اس کے بعد دوسرے وہ لوگ جو عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، وہ اسی طرح نہیں ہے کہ انتظار کرے گا کہ ادھر سے حالات دیکھو اچھے ہو جائے تو ادھر چلا جاؤں گا، ادھر اچھے ہوئے تو ادھر ہو جاؤں گا۔ اس چیز کو کہتے ہیں لوگ لوٹا، جو نارمل ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، جس نے کچھ دے دیا، پانی بھر دیا، اس کی طرف اٹھا کے چلے گئے۔ تو یہ جب نظریاتی سیاست آپ کرتے ہیں تو وہ مشکل ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلی دفعہ 74 سال میں پہلی دفعہ کوئی ایک نظریاتی آدمی آیا اور پاکستان کا درد دل میں رکھتا ہے، اور اس کے بعد دلیری سے ان سب کے سامنے وہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ کس کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ اس کی تو 70 سال عمر ہے، وہ ہمارے لیے کھڑا ہوا ہے، ہماری نسلوں کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اکیلے یہ اس کی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے۔ اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے لوگوں کو ابھی سمجھ آنا شروع ہوگی، اسپیشلی نوجوانوں کو سمجھ آنا شروع ہوگی ہے، اور آ بھی گئی ہے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ کون ہمارے ملک کے ساتھ کھڑا ہے اور کون نہیں کھڑا، اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ابھی تو وقت ہے کھڑے ہونے کا، پہلا موقع ملا ہے ہمیں کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کا نظریاتی طور پہ، تو اس وقت ہم کھڑے ہو چکے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ چور ڈاکو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، ان کو بھرپور شکست ہوگی، اور کسی صورت میں بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور جو لوگ ابھی بھی ان کا ساتھ دیں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج رات سونے سے پہلے نہ اپنے جھانک لیں ایک دفعہ گریبان میں، بغض عمران کو نکال دیں، اپنے بچوں کا سوچ لیں، نیوٹرل ہو کے سوچیں۔ کل 2 دن بعد اگر اس طرح کے چور آئیں گے تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کے، اگر کوئی آپ کا اچھا ایس ایچ او آ گیا تبدیل ہو جائے گا، کوئی اچھا ایسی ہے تبدیل ہو جائے گا۔ یہ تو چور ہیں، یہ تو خود پیسے کھا کے منرف ہوئے ہیں اور بکے ہوئے ہیں، امریکہ سے جا کے ملتے رہے ہیں، اس کے امبیسڈر سے ملاقاتیں، اس کی تصویریں سب کے سامنے ہیں۔ وہ ان کا کیا لگتا ہے؟ وہ امبیسڈر ان کا کیا لگتا ہے؟ وہ پاکستانی ہے۔ اوپنلی آپ اپنے ملک کو چیلنج کر رہے ایک بندے کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے، وہ آپ کو خودداری کا سبق پڑھا رہا ہے۔ آپ خوددار نہیں ہونا چاہتے، آپ خود مختار نہیں ہونا چاہتے۔ اور کون سا شریف آدمی ہے، میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا جو عمران خان کو اس آج کے دن سپورٹ نہ کر رہا ہو۔ اور یہ عوام کا ایک سمندر ہوگا، اگر ان کیس کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ ہماری میجورٹی پاکستان کی بقاؤ مال نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میجورٹی ہماری پاکستان کی، اور اسپیشلی جو ہمارا ایریا، یہ کوٹا کلر کا جو ایریا ہے، ادھر تو ہمارے قبرستان شہیدوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس وقت اگر ہم ان شہیدوں کے خون سے دغا کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اتنا بڑا گناہ ہے اس وقت کہ ہم پاکستان کو جو جس درائی پہ کھڑا کر دیا ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو اتارو تو گڈ، سب کچھ ہم آپ کا ٹھیک کر دیں۔ کیوں بھائی ٹھیک کر دو گے؟ تمہارے باپ لگتے ہو، آپ ہمارے سے ووٹیں لے کے گئے، آپ جیتے ہیں،
اس کے بعد بھی آپ مل ملا کے کہ ایک بندے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ایسے چلے گا نہیں. اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, اور انشاءاللہ اور زیادہ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. ہاں ایک ہی ہے کہ مجھے عمران خان کے جو ویژن ہے نا, انصاف اور خودداری, اس پہ میں دل سے بلیو کرتا ہوں, اپنے دل سے بلیو کرتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اور وہ اکیلا آدمی چٹان کی طرح اتنے ڈاکوؤں کے سامنے کھڑا ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے لوگ بریک ہو جاتے ہیں, تھوڑی چیزوں سے بریک ہوتے ہیں, کوئی پیسے سے بریک ہوتے ہیں, کوئی خوف سے بریک ہوتے ہیں, اور اس کو دیکھیں کون کون اس کے اوپر حملہ کر اور کس طرح وہ شیر کا بچہ کھڑا ہوا ہے. ایسے آدمی صدیوں میں بتاؤں ایک آدھ پیدا ہوتا ہے, اور جب تک یہ عمران خان ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے, اس کے لیے لڑیں گے, اس کے لیے مریں گے. پاکستان سب سے آگے, جو پاکستان کے لیے کھڑا ہوگا اسی کے ساتھ میں کھڑا ہوں, اس کے علاوہ بالکل نہیں. یہ چور اچکے جتنے ہیں, یہ جو لوگ بکے ہیں, آپ صرف امیجن کرو کہ انہوں نے کیا کیا ہے, اپنے ووٹروں کے ساتھ کیا کیا ہے. اس کے بعد جو پارٹیاں بلیک میل کر رہی ہیں آپ کو, مختلف پارٹیاں, وہ کیا چاہتی ہیں, اور اچانک ان سب کو کیوں یاد آ گیا یہ سارا کچھ؟ پچھلے 3.5 سال یاد کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ یہ پچھلے اکتوبر سے لگے ہوئے امریکہ کے ساتھ مل کے پوری پلاننگ ہو رہی ہے کہ جناب کیسے اس کو عمران خان کو ہم نے ہٹانا ہے. کیونکہ اگر یہ رہے گا تو پاکستان تو خوددار ملک رہے گا, پاکستان کی تو آزاد خارجہ پالیسی رہے گی, پاکستان تو جنگوں میں ساتھ نہیں دے گا, پاکستان تو اپنے بندے نہیں مروائے. ہمارے لوگوں کی کیا خون کی قیمت کچھ نہیں ہے. آپ کا ایک آدمی اگر کہیں باہر کے ملکوں کا, یورپین کا ایک آدمی کی کہیں موت ہو جاتی ہے نا, تو یہ پورا آسمان اٹھا لیتے ہیں, وہاں کا کتا بھی مر جائے تو آسمان اٹھا لیتے ہیں. ادھر کہتے ہیں جی 200 مر گئے, 400 مر گئے, ان کا کیا ہے, ان کا تو کام ہی مرنا ہے. نہیں, یہ عمران خان نے آپ کے ساتھ کیا, اس نے کہا کہ رک جاؤ, بس جو ہو چکا ہو چکا. کتنے لوگ یہاں یتیم ہوئے ہیں, ان کو سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر شاذ الحق جنجوعہ صاحب, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا, مختلف سوالات ان سے کیے, اور ماشاءاللہ احسن انداز میں انہوں نے اس کے جواب بھی دیے, اپنے علاقے کی بات کی, اس کے بعد ساتھ ساتھ اپنے لیڈر کی انہوں نے بات کی, قومی سطح کی سیاست کی بات کی. انشاءاللہ بہت جلد نئی شخصیت, نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے اور پسند بھی کرتے رہیے, شیئر بھی کرتے رہیے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.